السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ ایک BMW کار کے دروازے پہ ڈینٹ تھا۔ اس کے مالک نے ڈینٹ والا دروازہ کبھی مرمت نہیں کروایا۔ کوئی پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑ جائے۔ سننے والا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا۔ سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات سنو گے؟ ایک نوجوان بزنس منیجر اپنی برانڈ نیو BMW میں دفتر سے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی، مگر پھر بھی اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر لگ گئی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا، اندھے ہو گئے ہو پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا۔ وہ زوروں سے دھاڑا، میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بیچارگی کے ملے جلے اثرات تھے۔ سائیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر ایک حیرانی آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا تو دیکھا ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک وہیل چیئر گری پڑی تھی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے وہیل چیئر سنبھالی نہیں گئی اور نیچے آ گری، اور ساتھ ہی پکے ہوئے چاول بھی گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کر لائے تھے۔ سائیں، مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھوا کر کرسی پر بٹھا دو۔ اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے پھندا سا لگ گیا ہو۔ اسے معاملہ سمجھ آ گیا اور اپنے غصے پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح وہیل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 روپے نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور وہیل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر باپ کو لے کر اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ BMW اس کے پاس مزید 5 سال رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کروایا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا تھا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑ جائے۔ اللہ پاک کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہماری طرف اینٹ بھی اچھال دیتا ہے، پھر وہ بات ہمیں سننا پڑ جاتی ہے۔ ہم جہاں ملازمت، بزنس، خاندان، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بکھری پڑی ہیں۔ اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آئے۔ میری تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے آس پاس غریب غربا اور کئی لوگ ہماری امداد کے منتظر ہوتے ہیں، ان کے پاس جایا کریں، ان کے سب لوگوں کے مسائل پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے
आसानियां पैदा फरमाएंगे। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। ख्वाहिश सिर्फ़ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।